مدینۃ الرسول میں ایک ایسا غریب انسان رہا کرتا تھا جس کا نام ثعلبہ تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جمع تھے اور حضور ان کو درس دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا، بات میں زکوٰۃ کی کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جب ہو جائے، جب مالک کے نصاب بندہ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے، نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم پر بنتی ہے، ہم مالک کے نصاب ہیں، ہم کو ادا کرنی چاہیے۔ وہ شخص غریب تھا۔ اچھا، ایک انسان جس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا، لیکن کاش کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے۔ تو ایسا سوچ ہوتی ہے لوگوں کی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں تو میں بھی ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آنے کے بعد پھر وہ سب بھول جاتے ہیں کہ کیسے کیسے پیسہ آیا، اب کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر ان سے اگر کوئی اللہ کی راہ میں مانگ دے تو وہ منہ بنانے لگتے ہیں۔ میری بات چل رہی تھی کہ مدینۃ الرسول میں ایک ایسا ہی غریب انسان جس کا نام ثعلبہ، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بہت غریب ہوں، مدینے میں سب سے زیادہ میں غریب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں گے، وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور آپ کی دعا سے میں مالدار بن جاؤں گا، پھر میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں بھی اللہ کی راہ میں لوگوں کو تقسیم کروں گا، دوں گا، لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو دوں گا، میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں گا۔ حضور نے فرمایا، اے ثعلبہ، جب انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب انسان کے پاس بہت ہو جاتا ہے تو پھر وہ انہی چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھر وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ اپنے مال سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے کہ حضور آپ دعا فرمائیے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، وہ واپس چلا آیا، لیکن پھر اس نے سوچا یار میرے پاس اگر ہوگا نا پیسہ، حضور دعا فرمائیں گے، میرے پاس آ بھی جائے گا تو میں دوسروں کو دوں گا، میں تقسیم کروں گا، میں بانٹوں گا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو پھر دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، یقین جانیں میرے پاس مال آ جائے گا، میں دوں گا، میں غریبوں پر خرچ کروں گا، آپ دیکھتے رہنا، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور کے وہ ہاتھ اٹھے، لبوں کا ہلنا تھا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے نا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت فرما۔ حضور کا ادھر دعا کرنا تھا، ادھر اس کو برکت ہونے لگی، اس کے مال میں اضافہ ہونے لگا، اس کی جو بکریاں تھیں اس میں بہت زیادہ برکت ہوئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گیا کہ اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ مدینے میں اس کی بکریاں سما نہیں رہی تھیں۔ جب وحی نازل ہوئی اور صحابہ کے درمیان باتیں چلیں تو ثعلبہ بے چین ہو گیا۔ ثعلبہ سوچنے لگا کہ اب تو صحابہ کے درمیان باتیں چلنے لگی ہیں، اب تو معاملہ بگڑ گیا، اور اس سے خوف ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ میرے لیے وحی آئی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، رزق دیا، اتنا زیادہ برکت دی کہ میرے پاس بکریاں سنبھالے نہیں سنبھل رہیں، اور پھر بھی میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو اپنی زکوٰۃ لے کے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کے کچھ حصہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، اور آنے کے بعد حضور کے پاس بیٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ لے کے آیا ہوں، اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ یہ اپنا حصہ، اپنا مال، اپنی زکوٰۃ لے کے جاؤ، اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی، ثعلبہ کا مال واپس کر دیا،
نہیں لیا۔ اب یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب جب دور آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ثعلبہ کو موقع ملا کہ چلو حضرت صدیق اکبر تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ لے لیں، ان کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ثعلبہ اپنی زکوٰۃ لے کے آیا اور کہا کہ آپ زکوٰۃ کو قبول فرما لیں، آپ اس میرے مال کو قبول فرما لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی، تیرا یہ مال قبول نہیں فرمایا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں تیرے مال کو قبول نہیں کروں گا۔ دور آیا حضرت عمر کا، حضرت عمر کے دور میں بھی ثعلبہ زکوٰۃ لے کے آیا، اپنا مال لے کے آیا، حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ جس بات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس بات کو پھر غلام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بات کو حضرت صدیق اکبر کیسے ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کیسے ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جس کے بارے میں حضور نے منع فرما دیا؟ پھر حضرت عمر کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی کا، پھر ثعلبہ آیا زکوٰۃ لے کے، حضرت عثمان غنی نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، اس کے مال کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ثعلبہ کا خاتمہ ہو گیا، ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی زکوٰۃ کو نہیں لیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے نا، یہاں پہ بات آئی تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیے، اس میں سے 2.5% نکال کے اور آپ غریبوں میں تقسیم کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے۔ یہ مال اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ آپ یہ صدقہ نکالیں اور آپ کے مال میں اور زیادہ بڑھوتری ہو اور آپ کا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ آپ اپنے مال سے جب زکوٰۃ نکالو گے نا، تو یہ نہیں کہ آپ کا مال نکل رہا ہے، کوئی زیادہ نہیں نکلتا۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو 2,500 روپے آپ کی زکوٰۃ بنی ہے۔ 1,00,000 کے سامنے 2,500 کیا ہے؟ اگر یہیں پر اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو 1,00,000 سے زیادہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حصہ تقسیم کر دیا، زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، اور بار بار نہیں آتی، سال میں ایک مرتبہ، یعنی وہ بھی اس پر سال پورا ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اس 1,00,000 پر آپ کا سال مکمل ہو جائے کہ آج 1,00,000 ہیں تو اسی ٹائم پھر 1,00,000 ہونے چاہیے آپ کے پاس۔